ارشد شریف شہید کیس میں کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ارشد شریف شہید کی بیوہ کو زر تلافی دینے کا حکم کینیا میں پولیس اہلکاروں کے لیے وارننگ شاٹ کے مترادف ہے۔ کینیا میں عدالت نے پاکستانی صحافی ارشد شریف شہید کی کینیا میں 1.5 برس قبل پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے شہادت کو جہاں غیر قانونی قرار دیا، وہیں پر ان کی بیوہ جویریہ صدیق کو 1 کروڑ کینین شلنگ یعنی قریب 78,000 امریکن ڈالر بطور زر تلافی ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ ارشد شریف شہید اکتوبر 2022 میں کینیا کے دارالحکومت نیروبی سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر فائرنگ کے ایک واقعے میں شہید ہو گئے تھے، اور مقامی پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکاروں نے شناخت میں غلط فہمی پر اس گاڑی پر گولیاں چلائیں جس میں ارشد شریف شہید سوار تھے۔ تاہم اب کینیا میں جیادو ہائی کورٹ نے پولیس اہلکاروں کی فائرنگ کو دانستہ، غیر ضروری اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عدالت نے پبلک پراسیکیوشن اور پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی دونوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ارشد شریف شہید کی شہادت پر مکمل تحقیقات کی جائیں۔ اس میں اگر پولیس اہلکار قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تاحال کینیا کے پولیس حکومتی وکیل یا پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی کی جانب سے اس فیصلے پر رد عمل نہیں دیا گیا۔ تاہم اس فیصلے کے بعد یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اب کیا ہوگا، اس فیصلے پر عمل درآمد ہو سکے گا یا نہیں۔ اس مقدمے میں درخواست گزار ارشد شریف شہید کی بیوہ جویریہ صدیق کا کہنا ہے کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی فورم سے رابطہ کریں گے۔ اس مقدمے میں کینیا یونین آف جرنلسٹ اور کینیا کی ایک اور صحافتی تنظیم بھی درخواست گزار تھیں، جن کے وکیل کے مطابق یہ فیصلہ پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ کینیا کے شہریوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جو پولیس کے تشدد کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ 7 عدالتی حکم میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ ارشد شریف شہید کے سر میں گولی مارنا پولیس اہلکاروں کا دانستہ فیصلہ تھا۔ عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ پولیس کے جنرل سروس یونٹ کے 2 اہلکاروں کی جانب سے ارشد شریف شہید کو سر میں گولی مارنے کا فیصلہ دانستہ، غیر ضروری، غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ کینیا کی عدالت کے فیصلے کے مطابق معروف پاکستانی صحافی ارشد شریف کی شہادت میں ملوث اہلکاروں نے نہ صرف انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف ورزی کی بلکہ انہوں نے اپنے قواعد و ضوابط کو بھی نظر انداز کیا۔ عدالت نے حکومت کو ارشد شریف شہید کی بیوہ اور درخواست گزار جویریہ صدیق کو 1 کروڑ کینین شیلنگ جو کہ 77,000 سمتھنگ ڈالر بنتے ہیں ادا کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے کے مطابق رقم کی مکمل ادائیگی تک اس پر واجب سود بھی ادا کیا جائے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق پبلک پراسیکیوشنز کے ڈائریکٹر DPP اور انڈیپینڈنٹ پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی IPO نے ارشد شریف شہید کی شہادت میں ملوث 2 اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ عدالت نے DPP اور IPO کو حکم دیا کہ تحقیقات اور پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی مکمل کی جائے۔ عدالت نے فیصلے میں بتایا کہ پولیس اہلکار صرف مخصوص حالات میں انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں اور ان کی ترجیح زندگی کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق ارشد شریف شہید کی شہادت کے کیس میں پولیس اہلکاروں نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گولیاں چلائیں جسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ طاقت کا جان لیوا استعمال ایک انتہائی قدم ہے جو صرف تب کیا جاتا ہے جب کسی کی جان خطرے میں ہو۔ عدالتی فیصلے میں جج کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ ارشد شریف شہید کی شہادت کا واقعہ اکتوبر 2022 میں ہوا، جبکہ ارشد شریف شہید کی بیوہ جویریہ صدیق نے عدالت میں درخواست فائرنگ کے 1 سال بعد اکتوبر 2023 میں دائر کی، کیونکہ انہیں تحقیقات سے متعلق معلومات نہیں دی جا رہی تھیں اور نہ ہی بتایا جا رہا تھا کہ فائرنگ میں ملوث افسران کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ اس وقت تک عدالت کو معلوم ہے کہ درخواست گزاروں کے لیے کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ عدالت نے یہ نوٹ کیا کہ درخواست گزاروں کو کئی کوششوں کے باوجود تحقیقات سے متعلق معلومات کے حوالے سے جواب نہیں دیے گئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ملوث اہلکاروں کے خلاف مقدمہ چلائے جانے سے قبل کینیا کی پولیس اور دیگر اداروں کے مقتول کے اہل خانہ کو معلومات دینے سے کس چیز نے روکا۔ ایسا کرنے پر انہوں نے درخواست گزار کے بھی حقوق کی خلاف ورزی کی۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کینیا کی نیشنل پولیس سروس کے انسپیکٹر جنرل کو پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی کے تجاویز پر عمل کرتے ہوئے پولیس کی بے ضابطگی پر متاثرین کا معاوضہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس کے مطابق مقتول کے اہل خانہ ریلیف کے طور پر معاوضے کے حقدار ہیں، تاہم انہوں نے معاوضے کے لیے کسی خصوصی رقم کا مطالبہ نہیں کیا۔ جج نے لکھا کہ یہ عدالت کا استحقاق ہے کہ زر تلافی کے لیے ایک رقم طے کرے۔ ہمیں معلوم ہے کسی کی زندگی جانے اور لواحقین کو اس سے درد اور تکلیف پہنچانے پر مالی معاوضہ ناکافی ہوتا ہے۔ یوں عدالت نے حکم دیا کہ ارشد شریف کے اہل خانہ کو 1 کروڑ کینین شلنگ ادا کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کینیا کی عدالت کے فیصلے کے بعد کیا ہوگا۔ کینیا کے ایک سینئر صحافی نے ارشد شریف شہید کی شہادت کے خلاف دائر کردہ درخواست پر عدالتی سماعت کی کوریج کی ہے اور ان کے مطابق حکومت کی جانب سے اپیل دائر کرنے کی صورت میں یہ فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت کی جانب سے ارشد شریف شہید کے اہل خانہ کو مالی معاوضہ دینے کا حکم شاید ناکافی ہے، مگر اس کے باوجود اس کیس میں کچھ حد تک انصاف ضرور ملا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سماعت کے دوران عدالت نے ارشد شریف شہید کی بیوہ کے دلائل سے اتفاق کیا کہ حکومت اور اس کی ایجنسیوں نے اس واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی نہ کر کے ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ جویریہ صدیق نے ارشد شریف کی شہادت کے متعلق تحقیقات میں پیش رفت کے بارے میں جاننے کے لیے حکومتی اداروں کو کئی خط لکھے تھے جن کا انہیں جواب نہیں دیا گیا تھا۔ سینئر صحافی کا خیال ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومت کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ شاید اس پر پولیس اہلکاروں کو پراسیکیوٹ کیا جائے گا یا تحقیقات نتائج کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں کینیا میں ظلم و جبر میں ملوث افسران کو قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی رہی ہیں، جبکہ ارشد شریف شہید کیس میں پولیس سربراہ نے تسلیم کیا یہ ہلاکت شناخت کی غلطی کی وجہ سے ہوئی، جبکہ دونوں ملوث پولیس اہلکار صحافی پر فائرنگ کا اعتراف کر چکے۔ سینئر رپورٹر کے مطابق اگر پولیس اپنا موقف ثابت کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے کہ یہ شناخت کی غلطی کا نتیجہ تھا، تب بھی پولیس اہلکاروں کو سزا دی جائے گی۔ ماضی میں اہلکاروں کو پولیس فورس سے نکالا گیا یا انہیں قید کی سزا دی گئی ہے، کسی غلطی پر بھی انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پولیس اہلکاروں کو جان کا خطرہ نہیں تھا اور انہوں نے اس کے باوجود دانستہ طور پر فائرنگ کی۔ ادھر صحافی کا کہنا تھا کہ کینیا کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ زر تلافی یا معاوضہ دینے میں تاخیر کرتے ہیں اور اس نوعیت کے فیصلوں کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ عدالت نے حکومت کو زر تلافی جمع کرانے میں 30 دن کی مہلت دی ہے، تاہم مبصرین کا خیال ہے کہ کینیا حکومت اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکتی ہے تاکہ فیصلے میں عمل درآمد پر مزید تاخیر کی جا سکے۔ سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ اب بھی امکان ہے کہ پولیسنگ اور سائٹ اتھارٹی اس پر عمل کرے گا اور ان پولیس اہلکاروں کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ادھر پولیسنگ اوور سائٹ اتھارٹی کے کمشنر جان ویگانجو نے کہا کہ وہ عدالتی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں اور آئندہ روز بورڈ کے اجلاس میں اس پر بیان جاری کیا جائے گا۔ حکومت کے وکیل نے کہا کہ وہ بھی فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد بدھ تک اس پر جواب دیں گے۔ پولیس نے تاحال اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ برصورت یہ پولیس اہلکاروں کے لیے وارننگ شاٹ ہے۔ اکتوبر 2023 کے دوران جویریہ صدیق اور کینیا میں صحافیوں کی ایسوسی ایشن نے درخواست دائر کی تھی۔ اس کا مقصد صحافی ارشد شریف شہید کے ٹارگیٹڈ قتل پر کینیا میں حکام کے احتساب، معافی اور شفافیت کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے درخواست میں لکھا کہ کینیا کے اٹارنی جنرل، نیشنل پولیس سروس اور ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشنز ان پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں سزائیں دیں جنہوں نے ارشد شریف شہید کو قتل کیا۔ درخواست گزار کے مطابق وکیل اوچل ڈیڈلی نے کہا کہ یہ ارشد شریف کے خاندان کے ساتھ ساتھ کینیا کے شہریوں کی بھی بڑی کامیابی ہے جو پولیس کا احتساب چاہتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ عدالت نے کینیا حکومت کی استدعا زر تلافی دینے کے حکم کو مالی سال کے اختتام اور بجٹ کے معاملات کی بنیاد پر 30 دن تک معطل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کینیا کے شہریوں کے لیے بھی ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ ملک میں پولیس کی جانب سے ظلم کرنا ایک مسئلہ ہے اور ارشد شریف بھی اسی کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ قانون کی عملداری کے لیے اچھا فیصلہ ہے، اس سے کینیا کی عدلیہ کی بہادری ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ہم اس پر خوش ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر حکومت اس فیصلے پر اپیل دائر کی تو ہم دفاع کے لیے بھی تیار ہیں۔
زر تلافی کی ادائیگی کے معاملے پر عدلیہ نے صرف حکومت کو 30 دن کی مہلت دی، باقی فیصلہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ حکام ان 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں گے جنہوں نے ارشد شریف شہید کو قتل کیا۔ درخواست گزار کے وکیل اوچل ڈڈلی نے کہا کہ اس فیصلے کے کینیا میں پولیس کلچر پر بڑے اثرات ہوں گے۔ یہ کینیا کے پولیس اہلکاروں کے لیے وارننگ شاٹ ہے، چاہے انصاف کے اصول میں جتنی مرضی دیر لگے، پولیس کا ظلم اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہ کینیا کے شہریوں کی بھی فتح ہے جو پولیس کے ظلم اور ماورائے عدالت قتل کے متاثرین ہیں۔ دوسری طرف ارشد شریف شہید کی اہلیہ جویریہ صدیق کہتی ہیں کہ ارشد شریف شہید کی شہادت سے متعلق کینیا کی عدالت کا فیصلہ ان کے لیے ریلیف کے ساتھ ساتھ حیرانی کا بھی باعث ہے، کیونکہ پاکستان میں اب تک انہیں انصاف نہیں ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے ملک میں بھی اپنے شوہر کے لیے انصاف حاصل نہیں کر پا رہی۔ میرے شوہر کو پاکستان میں دھمکیاں ملی تھیں، ان پر غداری کے جیلی مقدمات تھے کیونکہ وہ بلا خوف صحافت کرتے تھے، اشرافیہ کی کرپشن کو بے نقاب کرتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ارشد شریف شہید نے اپنی جان بچانے کے لیے کینیا میں عارضی طور پر پناہ لی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ارشد شریف شہید کئی ملکوں کے ویزا حاصل نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کینیا آمد پر ویزا حاصل کیا اور پھر وہ کینیا میں چھپ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ مزید جویریہ صدیق نے کہا کہ یہ میرے لیے دردناک تھا کہ کینیا انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا اور انہیں کینیا کی پولیس نے ہی قتل کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کو اس قتل کے لیے پاکستان سے لوگوں نے ہائر کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے حیران کن ہے اور کینیا کی عدلیہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات سنی اور مجھے انصاف دیا۔ عدالت کی جانب سے معاوضے کے اعلان پر ارشد شریف شہید کی اہلیہ جویریہ صدیق نے کہا کہ میں اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کسی معاوضے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ میرے لیے اہم یہ ہے کہ تمام ملوث پولیس اہلکاروں کو سزا دی جائے اور کیس کی صحیح طرح سے تحقیقات کی جائیں اور سزائیں دلوائی جائیں۔ مزید جویریہ صدیق نے آخر میں کہا کہ وہ انصاف کے اصول کے لیے اقوام متحدہ سمیت تمام بین الاقوامی فورم سے رابطے کریں گے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر۔ پاکستان پائندہ باد۔